سلام ان کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدق اللہ العظیم۔ آج جو ہے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ اس کے آمدنی ہو، جو کچھ اسے نفع ہو، اس کے اندر برکت آئے۔ آج کل یہ ہر شخص کو یہ شکایت ہے کہ آمدنی تو بہت کثیر ہو جاتی ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی۔ برکت کا معنی یہ عرض کیا تھا کہ کبھی تو ایسا ہو کہ مقدار میں اضافہ ہو جائے گا، جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی 10 کلو آٹے لے کر آیا، اللہ نے اس کے آٹے میں ایسی برکت ڈال دی کہ وہ 12 کلو ہو گیا، ممکن ہے۔ لیکن عام طور پر جو برکت ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مقدار میں اضافہ نہیں ہوتا لیکن اس سے فوائد بہت حاصل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کپڑا خریدا، اب عام طور پہ یہ سوٹ ایسا ہے کہ بھائی 1 سال تک چل جائے گا، 2 کی ختم، لیکن اب اس میں برکت ایسی ہوگی تو 4 سال تک چلی گیا۔ موبائل آپ خریدتے ہیں، ہر ایک شخص کے پاس موبائل ہے، اب یہ کہ عام طور پہ کہ 1 سال 1.5 سال نکال لو بہت ہے، لیکن اب کسی شخص نے کہ مال میں برکت ایسی تھی کہ اس سے جو موبائل خریدا 4-5 سال ہو گئے اور دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی تو 4 مہینے ہوا۔ تو یہ ہے کہ مقدار میں اضافہ نہیں، چیز وہی ہے لیکن اس سے فوائد بہت حاصل ہوگا، یہ ہے برکت۔ دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ برکت کا تعلق مال حلال سے، حلال مال سے، حرام مال سے نہیں ہے، کیونکہ حرام مال اللہ کی نگاہ میں مردود ہے، پلید ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یمحق اللہ الربا، قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سود کو مٹا کے رکھ دیتے ہیں۔ سود کا مال جتنا بھی ہو حدیث میں اس کی انتہا یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا اس میں بے برکت ہوگی، وہ ختم ہی ہو جائے گا۔ دیکھیں سود کا مال ہے، سٹے کا مال ہے، کیا دیکھتے ہیں سننے میں آتا ہے کہ جو ہے کروڑوں کا سٹا جیت گئے اور پھر ایسے جو ہے وہ کنگال ہوئے کہ وہ مقروض ہو گئے۔ تو بہرحال اس کا تعلق حلال مال سے۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کچھ اسباب ایسے بیان کیے گئے کہ اگر اس کو اختیار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے مالوں میں برکت آ جائے۔ اس میں سے ایک سبب یہ کہ صدقہ کرنا، صدقہ کرنے کی عادت بنا دینا۔ قرآن کریم میں وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ صدقہ کرنے میں پہلی بات یہ ہے کہ صدقہ کرنے کے اندر جیسے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی یہ داخل ہے، یہ تو فرض ہے۔ اسی طریقے سے صدقہ واجبہ یعنی کہ وہ صدقہ جس کو ادا کرنا لازم ہے، اس کی مثال ہے صدقہ فطر، صدقہ فطر بولتے ہیں عید کے دن لیکن وہ لازم ہے۔ اسی طریقے سے آپ پورے سالوں میں جو ہم صدقہ دیتے رہتے ہیں، کبھی کسی مستحق کی مدد کر دی، کبھی جو ہے کسی ایسے کاموں میں خرچ کر دیا جس سے لوگوں کو نفع ہوتا ہے، مسجد کی تعمیر میں لگا دیا، کوئی جو ہے غریب کی شادی ہوتی شادی کروا دی وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب صدقہ نافلہ کہلاتا ہے، یعنی کہ بندوں پر لازم تو نہیں ہے لیکن ان کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو یہ نفلی صدقات بھی جو ہے مال میں برکت کا بڑا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ بزرگوں کا معمول اس میں یہ رہا ہے کہ ہمارے بزرگ حضرات جو ہے کی زندگی اگر پڑھی جائے تو ان کو جو نفع ہوتا تھا تو وہ کچھ نہ کچھ فیصد کے اعتبار سے فکس کر لیا کرتے تھے کہ بھائی مثال کے طور پر اگر ہمیں آج کے دن جو نفع ہوگا، اب 100 روپے نفع ہوا تو 2% اللہ کے راستے پہ دے دیں گے، 2 روپے 2% 2 روپے ہوگی، بعضوں نے 5% طے کیا ہوا تھا۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ پھر ایک مال نکلتا رہے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نفلی صدقات کرنا یہ جو ہے برکت کا باعث ہے کہ جس مال میں سے صدقہ کر دیا گیا تو باقی مال کے اندر برکت آ جائے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے جو ہے زمین پر اترتے ہیں۔ ایک فرشتہ یہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ جو کر رہا ہے نا، خرچ جو آپ کے راستے میں کر رہا ہے اس کا بدل عطا فرما۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، کہ جو اپنے مال کو روک کے رکھ رہا ہے، نہ زکات ادا کر رہا ہے نہ صدقہ ادا کر رہا ہے، تو اس کے مال کو آپ ہلاک کر دیجیے۔ روزانہ 2 فرشتے اترتے اور یہ بات کہتے ہیں۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ما نقص الصدقۃ من مال، کہ کبھی کوئی صدقہ جو ہے کسی مال کے اندر کبھی لے کر نہیں آتا، صدقے سے مال بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں بھی سورہ سبا کے اندر اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما انتم انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اور جو بھی مال تم کچھ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدل عطا فرمائے گا۔ اب وہی بات ہے، آپ کے پاس 1000 روپے آپ نے 100 روپے صدقہ کر دیا تو مقدار کے اعتبار سے تو کمی ہو گئی، لیکن اب برکت کا کیا مفہوم ہوگا اس کے اندر
برکت کا یہ مفہوم ہوا کہ بقیہ جو 900 روپے رہ گئے اس سے اتنے فوائد حاصل ہو جائیں گے جو کہ 1000 2000 سے بھی حاصل ہو. ایک برکت کا مفہوم یہ ہوگا. بس اب ایسا ہوگا کہ 100 روپے تو صدقہ کر دیا لیکن اس دن آمدنی اتنی ہوگی کہ 2 دن کی آمدنی ایک ساتھ ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی ہدیہ کر کے چلے جائے اس سے زیادہ, اور یہ تو ہے ہی 100% کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا جو ثواب عطا فرمائے. تو یہ ساری برکت کی صورت ہے. تو ایک ہے صدقہ کرنا. دوسری چیز جو حدیث کے اندر معلوم ہوگی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں مانگی ہیں رزق میں برکت سے متعلق, ان کا اہتمام کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر اتنا احسان عظیم ہے کہ وہ دعائیں سکھا کر خود چلے گئے. اور پہلے بھی یہ بات عرض کر دوں کہ کتاب چھپی ہوئی ہے, اس میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کی مناجات مقبول ہے کہ وہ ساری دعائیں جمع کر دی ہیں جو صحیح احادیث کے اندر ہیں. اس کا معلوم بنانا چاہیے. میں صرف 4 دعائیں اس میں سے عرض کرتا ہوں. ایک تو بڑی آسان دعا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سکھائی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. فرمایا حدیث کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا مانگا کرتے تھے. دنیا میں حسنہ بلائے تو دنیا میں حسنہ سے مراد علماء لکھا حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مراد رزق حلال ہے. تو یہ دعا مانگنی چاہیے. دوسری دعا جو ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, میرے گھر میں کشادگی عطا فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما وبارک لی فی رزقی. اور وضو کے دوران بھی یہ دعا پڑھنا حدیث سے ثابت ہے. تیسری دعا برکت کے لیے جو ہے وہ یہ ہے اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی. اللہ جتنا رزق آپ نے مجھے عطا کیا اس پر مجھے قناعت دے دیجیے, یعنی کہ میرے دل میں اس کے لیے شکر کی کیفیت ڈال دے کہ جتنا رزق ملتا ہے اللہ کا شکر, یہ قناعت ہے, زیادہ کے حرص نہیں, اور اس پر برکت عطا فرما دیجیے. 3 دعائیں. اور چوتھی اس دعا کا بھی اہتمام کرتے ہیں اللہم اغفرنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ. اللہ مجھے اتنا مال حلال عطا فرمائیے کہ مال حرام سے مجھے بچائیے, اور اتنا مال عطا فرمائیے کہ مخلوق میں سے ہر ایک سے میں بے نیاز ہو جاؤں, کسی آگے نہ قرض کی نوبت آئے اور خدا نہ خواستہ ہاتھ پھیلانے کی نوبت آئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی, ان الفاظ کے اندر بڑا اثر ہے. ان دعاؤں کے الفاظ دیکھنے سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ الفاظ کسی نبی کے علاوہ کسی کے ہو ہی نہیں سکتے. تو ایک صدقہ کرنا اور ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کے 2 سبب ہیں. باقی اسباب کا انشاءاللہ بیان کل عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے مال حلال کمانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.